الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفرقان ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم نے اپنی جو آخری آیتیں ہیں آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بستیوں کو تباہ کیا، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسا رسول بھیجا ہے اللہ نے، اچھا ہوا ہم نے اس کی بات نہیں مانی، نعوذ باللہ، اللہ نے ان کو کس طریقے سے تباہ کر دیا، اور وہ لوگ خود ہی گمراہ ہونے والے تھے جو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلے اور انہی پر جمے رہے۔ اسی لیے طریقہ میں بار بار کہتا ہوں، بیٹا زندگی ایک بار ملی ہے، طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ جتنا ہی آپ کا چاہنے والا، جتنا ہی آپ کے رشتہ دار، جتنا ہی کوئی پیر فقیر بڑا ولی ہو، اگر وہ نبی کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے کو بتائے گا، اس پہ چلے گا، وہ گمراہ ہے، ختم، چاہے جتنا وہ ایماندار ہو، جتنا وہ سچا ہو، جو بھی ہو، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں اصل میں پتہ لگ جائے گا ان کو کہ صحیح راستے پر کون تھا، لیکن اس وقت فائدہ کیا کہ آخرت میں اگر پتہ چلے۔ ابھی زندگی دی ہے اللہ نے، سانسیں باقی ہیں، تو طریقہ اپنا لو نبی کا۔ کوئی بھی دین کا کام کرنے چاہو، پہلے یہ دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے۔ کتابیں پڑھو حدیث کی، صحیح حدیثوں سے چیک کرو، نہیں سمجھ میں آ رہا علماء کرام سے رابطہ کرو، پوچھو صحیح حدیث کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح علماء سے رابطہ کرو، ورنہ تو ابھی تو پوزیشن ہی کچھ اور ہے کہ آپ ایک فتویٰ لینے جاؤ، بغیر قرآن کی آیت اور بغیر حدیث کی دلیل کے فتویٰ دیکھ کے اسٹیمپ لگا کے دے دیں گے، یہ ایسے کر لو، یہ ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ یاد رکھو۔ ہمیں کسی کے بھی دکھاوے پہ نہیں جانا ہے کہ اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 اوپر رکھتا ہے، وہ تہجد گزار ہے۔ اگر اس نے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو وہ گمراہ ہے، ختم، سیدھا سیدھا گمراہ۔ عبداللہ بن ابی پہلی صف کا نمازی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھتا تھا بالکل، اور پکا منافق تھا، نبی کے طریقے پر نہیں تھا، دل میں بغض رکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، صحابہ کرام سے، اور نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، پکا منافق تھا۔ تو بظاہر ہمیں نہیں دیکھنا ہے کسی کا بھی کہ بظاہر کیا نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا طریقہ نبی سے میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ کوئی بات کر رہا ہے نبی کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو، کیا پھر آپ ہیں اس کے نگراں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ کس قدر گہری بات اللہ نے کری ہے۔ پتہ ہے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دین اسلام کا کام جو اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، اپنے فائدے کا ہوتا ہے، وہ تو کر لیتے ہیں، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام کرنے سے ہمارے مال کا نقصان ہے، ہماری اسٹیٹس کا نقصان ہے، ہمارے فلاں کا نقصان ہے، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کرو ایک بندہ حرام کما رہا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار دین اسلام میں یہ حرام کام منع کیا گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ابے یار یہ چھوڑو، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، میں روزہ تو رکھ رہا ہوں نا، میں یہ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے۔ ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، وہ بھی حرام ہے، ایک شخص شراب پی رہا ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ کہتا ہے یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، میں یہ تو کر رہا ہوں۔ یہ سارے نفس کی خواہش کے جو ہے نا پیروکار ہیں، اور اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے،
تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو یار ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، ہمارے مال کا، ہماری جان کا، ہمارے رشتہ داروں کا، یا ہمارے اسٹیٹس کا، ہمارے گھر کا، ہمارے بڑے بڑے کاروباروں کا، یہ چھوڑ دو، باقی تو ہم نیک کام کر ہی رہے ہیں نا، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں چلے گا ایسا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ پورا داخل ہونا ہے. ہر وہ چیز چھوڑنے کی انسان کوشش کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اپنی خواہش کی پیروکاری نہیں کرنی ہے. لاکھ آپ کو سالگرہ کی دعوت نامے آتے رہیں، لاکھ آپ کو لوگ بلاتے رہیں، لاکھ بڑے بڑے اسٹیٹس والے لوگ بلائیں، آپ شریک نہیں ہو اس میں، نہ اس کا کھانا کھاؤ. کیوں؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لاکھ مہندیوں کے دعوت نامے آتے رہیں، آپ کے سگے بھائی نے اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کی مہندی رکھی ہوئی اور آپ کو بلایا ہوا ہے. شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں جاؤ گے جہاں پہ دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. یہی تو بات ہے، خواہش مارنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی چلو ہم نماز تو پڑھ لیں نا، ہم قرآن تو پڑھ لیں نا. یہ خواہشات کو معبود بنانا ہے. اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ آپ کا دل دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. ایک طاقتور مومن ہے کہ سب کے سامنے منع کر دیتا ہے، کام اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا میں نہیں کروں گا. ایک کمزور مومن ہے، وہ منع نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے چلو یار میرے باس نے کہا ہے یار سالگرہ ان کی، کیا کروں میں شریک نہیں ہوں گا. تو دل میں تو برا سمجھ رہا ہے لیکن باس کو خوش کرنے کے لیے شریک ہو رہا ہے. اللہ کے نزدیک طاقتور مومن بہتر ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کسی کو ایسا مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ مہندی کر رہے ہو، آپ نے دل میں سوچا مجھے تو شریک ہونا نہیں ہے، اب آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے، آپ اس میں کوئی یا فلاں ہال کر لو، کھانا وہاں سے کرنا مہندی کا، یار اس کا اچھا ہوتا ہے. اب آپ دل میں سوچو یار مجھے تو شریک نہیں ہونا، میں مشورہ ہی دے دوں کم سے کم کوئی اچھا. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے قرآن میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو، مشورہ تک نہیں دینا ہے. تو یاد رکھو اپنی خواہش کو معبود بنانا، یہ بہت بڑی بات اللہ نے یہاں پر کری ہے. بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں خاندانوں میں کہ یار رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہونے دو، ناراض ہوتے ہیں تو فلاں کریں گے تو ہمیں کاروباری نقصان ہو جائے گا، ہونے دو نقصان. اگر حرام کوئی کام کمائی ہو رہی ہے اس میں، یا حرام کوئی نوکری ہے کہ یہ کریں گے تو ہمارا یہ چلا جائے گا، ہونے دو، جانے دو. اللہ کی ذات بڑی ہے یا آپ کا اسٹیٹس بڑا ہے؟ ہمیں اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، دین اسلام کے تابع کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے حصے دار بن جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو کیا آپ اس کے نگران ہو سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری آئے گی؟ ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا دین اسلام پہنچا دینا، جو انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. تو ہر وہ چیز سے بچنا ہے کہ جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی دیکھنے میں اچھی کیوں نہ لگتی ہو. صحیح ہے. اس میں بہت ساری باتیں اور آ جائیں گی، میں اس ٹاپک کی طرف ابھی جا نہیں رہا. صرف اتنا یاد رکھو کہ ہر چیز کو قرآن و حدیث سے دیکھنا ہے. جس کا ذکر اس میں ہے ٹھیک ہے، جس کا ذکر نہیں ہے اس سے کترا جانا ہے، اس کی ہر چیز سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، مگر وہ لوگ چوپایوں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں اعتبار کے حساب سے راستے میں.
یعنی جانور کیا ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے کہنے پہ چلتا ہے. ایک بکرا گائے جہاں رسی لے کے جاؤ وہاں چلتا ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دین اسلام کا حکم آ جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جائے وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے. جانور تو پھر بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کہ جس طرف مالک جو ہے نا اونٹ گائے بکری کی رسی لے کے جا رہا ہوتا ہے جانور ویسے ہی چلتا ہے. دین اسلام میں ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اس سے ہٹ جائیں گے تو مثال جانوروں کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں سے تجبیہ دی ہے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ نبی کے طریقے میں ایک چیز نہیں ہے اور پھر بھی عمل کر رہے ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے کبھی میلاد بنایا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے کبھی کنڈے کیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی صحابہ کرام نے نیاز و نظر کری, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے کبھی سالگرہیں کری, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے کبھی مہندیاں یا اس جیسی تقریبات کری. اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو جو ہے نا تقریب کا نام دے کے اور اس کو دین میں داخل کر دیا گیا ہے. تیجا سویم جس کو کہتے ہیں, یہ 10واں 30واں 40واں برسی, یہ کوئی دین اسلام سے ان سب چیزوں کا تعلق نہیں ہے. سختی سے اس میں جانے سے رکنا چاہیے اور دوسرے کو بھی منع کرنا چاہیے. اور اگر ان سب جگہوں کا کھانا آپ کے گھر آ بھی جائے, کوئی بھجوا بھی دے, تو ہرگز نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ اس کی نیت جو ہے نا وہ اس کھانے کی ہوتی ہے, اس طریقے کی, اس رسم کی ہوتی ہے جو کفار کا طریقہ ہے. باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو سوائے افسوس کے اس وقت کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہے گا یار میں نے کاش کیوں اس کو اپنا دوست بنا لیا کہ جو اس نے مجھے گمراہ کر دیا, میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں چنا. ہم یہی پچھلے 1-2 دن پہلے ہی آیتیں پڑھی ہیں کہ وہ شخص کہے گا کہ میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں چنا, کہ جس راستے پہ نبی تھے میں نے کیوں دوسروں کی بات مانی. اصل چیز ہے یہ کہ وہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھو مثال کیا فرما رہا ہے, جانوروں کی مثال دے رہا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے, کہ جانور مالک کی آواز پہچانتا ہے. ایک کبوتر کو اڑاؤ, پلے ہوئے کبوتر کو یا طوطے کو یا کسی بھی ایسی چیز کو, مالک کی آواز پہچان کے پلٹتا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہے, خاص کر چوپایوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ويعبدون. اب اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ کس نے اس نے پھیلایا, رب نے سائے کو, اور اگر وہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا اسے ساکن ٹھہرا ہوا یعنی سایہ. پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر رہنما. ٹھیک ہے, اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے, وہ بھی پڑھی لیتے ہیں تاکہ مفہوم ہمارا واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے اپنی طرف, سمیٹنا تھوڑا تھوڑا. یہاں پہ توحید ربویت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ اس نے پھیلائے سائے شیڈو جس کو بولتے ہیں. دیکھو بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھو, قرآن میں 2-3 جگہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جگہ سائے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اس کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے جو مخلوق سجدہ کر لی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آ رہے تھے, ایک صحابیہ بتاتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سائے سے پہچانا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے سایہ بنایا. سایہ کیسے بنتا ہے کہ جسم کے روشنی آر پار نہیں ہوتی, ایبسنس آف لائٹ. ٹھیک ہے, یہ سایہ ہوتا ہے, ڈارکنیس ہوتی ہے سایہ. اسی لیے ہر سایہ ایک ہی کلر کا ہوتا ہے, ڈارک کلر کا. سائے جو ہے نا کلرفل نہیں ہوتے, اللہ کی شان دیکھو. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے البتہ اسے بنا دیا ساکن ٹھہرا ہوا, اور اس پر سایہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. سورج
جو ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنایا اس پر رہنما کہ سورج جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو سایہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج 90 ڈگری کے اینگل پہ ہوتا ہے تو سایہ بالکل قدموں میں آ جاتا ہے نیچے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہتا تو سایہ نہیں بناتا کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائے بنایا، اللہ اپنی وہ بتا رہا ہے اس میں بادشاہت۔ یہ جو کرتے ہیں ایکس ریز، کیسے کرتے ہیں؟ گاما ریز ہوتی ہیں یہ گوشت کے پار نکل جاتی ہیں، ہڈیوں کے پار نہیں ہو پاتی۔ گاما ریز مارتے ہیں انسان کے جسم پہ تو جو ہڈیوں کے پار نہیں ہو پاتی اتنا حصہ پرنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہڈیاں آ جاتی ہیں، کوئی فریکچر ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں آ جاتی ہے وہ چیز۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اور ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یاد رکھو، جو مخلوق بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے اس کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے سمیٹ لیا اسے اپنی طرف، سمیٹنا تھوڑا تھوڑا، پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سمیٹ کر بالکل ہی جب سورج چلا جاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، سائے کو، سایہ ختم ہو جاتا ہے سورج کے جاتے ہی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہتا تو سایہ نہیں بناتا۔ ایک شیشہ لو، بالکل مرر جس کو کہتے ہیں، گلاس، مرر نہیں گلاس جو ہوتا ہے، اس کو دھوپ میں رکھو اس کا سایہ نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ گلاس کے باؤنڈری کا اگر سایہ پڑے جائے زمین پر تو پڑ جائے۔ سایہ کیسے بنتا ہے کہ کوئی بھی سورج کی شعاع کسی چیز پر لگتی ہے اور اس کے آر پار نہیں ہو پاتی، اس کا سایہ زمین پر پڑ جاتا ہے۔ اور سورج کی روشنی جس آبجیکٹ پہ لگی اور اس کے پار نکل گئی اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھو کہ اکثر لوگ گلاس سے بڑی بڑی بلڈنگز میں، ہاسپٹلز میں ٹکراتے ہیں، شیشہ ٹوٹتا اور زخمی ہو جاتے ہیں، اس پہ ریڈ کراس لگایا جاتا ہے خاص کر کے لوگ اس کو دیکھیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہم لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ شیڈو پہ تم کتابیں اٹھا کے پڑھو، واٹ آر شیڈوز، کہ شیڈو ہوتے کیا ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور اگر شیڈو نہیں ہوتا دنیا میں تو کیا ہوتا۔ بلکہ ایک سائنسدان تو کہتا ہے اگر شیڈو نہیں ہوتا تو دیر از نو لائف آن ارتھ، کہ دنیا میں زندگی نہیں ہوتی اگر شیڈو نہیں ہوتا تو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا قرآن میں بتا رہا ہے، اور ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنی ایڈوانس کتاب ہے یہ کہ اس میں سایوں تک کا ذکر ہے۔ آج سائنس جس پر تحقیق کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سایوں کو کنٹرول کرتا ہے، ڈارکنیس کو کنٹرول کرتا ہے، لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس پر کس کو رہنما بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورج کو۔ اور جب قیامت آئے گی تو سورج بجھا دیا جائے گا، گھپ اندھیرا پوری کائنات میں ہو جائے گا، بالکل ڈارکنیس، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور صرف ایمان کی روشنی ہوگی جو انسان کے مومنوں کے جسم سے نکلے گی۔ جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنی روشنی اس کے پاس ہوگی۔ پوری کائنات کے چراغ گل کر دیے جائیں گے، سورج بجھا دیا جائے گا۔ سمجھی؟ یہ ہے اللہ کی شان۔ تو پھر ہم کیوں چوپائے بنے؟ ہم کیوں ایسے لوگوں کے طریقوں پر چلیں؟ ہم نبی کا طریقہ کیوں نہیں دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیسا کام کیا؟ جو طریقہ، جو رسم ہمارے نبی نے کری ہمیں وہ رسم کرنی ہے، جو نبی نے رسم نہیں کری ہمیں وہ رسم نہیں کرنی ہے۔ وہ دین میں ایجاد ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں فرمایا پڑھتے تھے کہ ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا، سمجھی؟ ہر طریقہ دیکھ لینا، بہت سے فتنے ملیں گے، یوں کر لو، بظاہر بڑا اچھا لگے گا عمل کہ یار یہ عمل تو زبردست ہے، اس سے تو بڑا ہمیں تو مل رہا ہے، واقعی یار یہ دین کا عمل ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے یا قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اور ایسے طریقے سے یہ دیکھ لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھا ہے، صحابہ کرام نے ویسے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کوئی کہ یار قرآن پڑھنا تو ثواب کا کام ہے نا، آپ روزانہ اترو، بائک کے آگے سورہ فاتحہ پڑھو اور آفس جاؤ، یہ گمراہی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، پوری صبح سے شام تک پڑھتے رہو، لیکن یہ کیا طریقہ ہے خاص نیچے اتر کے بائک کے آگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو اور اس پہ دلیل دے رہے ہو قرآن تو پڑھ لیں؟ نبی نے نہیں کیا ایسا، اس سے بڑی اور کیا خرابی ہے۔ اور یاد رکھو نئی چیز دین میں ہی ہوتی ہے، دنیا میں تھوڑی ہوتی۔ دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے دنیا سے جاتے ہوئے کہ نئی نئی چیزوں سے بچنا دین میں، ورنہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر پر، ہاتھ پیر وضو سے چمک رہے ہوں گے اور فرشتے آنے نہیں دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ
فرشتے کہیں گے انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی آپ کے جانے کے بعد دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لے جاؤ ان کو یہاں سے۔ ان چیزوں سے بچنا۔ جس حدیث پہ ڈاؤٹ ہوا محدثین نے ان کو ضعیف میں شمار کر دیا، حالانکہ شاید وہ صحیح ہو سکتی تھی، لیکن اتنا بھی رسک نہیں لیا محدثین نے کہ ان حدیثوں کو دین کی صحیح سند کے ساتھ لاتے، انہوں نے ضعیف میں ڈال دیا اس کو، کہیں ایسا نہیں ہو دین میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو گمراہی ہو۔ جو شک والی حدیثیں تھیں ان کو بھی محدثین نے جو ہے نا ضعیف میں شمار کیا ہے۔ اتنا زیادہ محدثین نے چھانک پٹک کر کے جو ہے نا حدیث کا علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پڑھ بھی نہیں رہے کہ کس حدیث کا کیا درجہ ہے، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور صحابہ کرام نے کیسے کیا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام میں پورا کے پورا داخل فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔